السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یا آج کی جو لائیو اسٹریم ہے وہ ویسے تو اوریجنلی Q&A ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آخر میں اپنی پریزنٹیشن کے بعد آپ لوگوں کے سوال لیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت عاصم افتخار صاحب بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے گی، لیکن اس ویڈیو کے آغاز میں ایک ریئیکشن بھی دینا ہے، اور تھمبنیل سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ریئیکشن دھورو راٹھی کی ویڈیو کے اوپر اصل میں دینا ہے۔ اور دھورو راٹھی نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے، ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ہندوازم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس وہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ریلیجس اور نان ریلیجس ایشوز پر۔ میں ایک چیز کی تعریف کروں گا، اور میں بالکل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے وداؤٹ پریجڈس اینڈ وداؤٹ بائسنس بات کرنے کا عادی ہوں۔ اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ دھورو راٹھی کی جو نیت ہے، جو مقصد ہے، جو ان کے خود اس جو انٹرو ہے ویڈیو کا اس سے واضح ہے، وہ یہ کہ وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کو قریب لانا چاہتے ہیں، ان کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو بیان کر کے۔ اور سملیرٹیز کی جب بات آتی ہے تو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری سملیرٹیز مل جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ادیان کے، ان تینوں مذاہب کے، ریلیجنز کے کی جو مقدس پرسنالٹیز ہیں وہ آلموسٹ یکساں ہیں، آلموسٹ سیم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ مانتے ہیں۔ تو یہاں تو سملیرٹیز ڈھونڈنا بہت آسان ہے، لیکن ہندوؤں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان سملیرٹیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دھورو راٹھی نے خود ہی اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ کہا کہ مونوتھیزم کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرنا، اور پولیتھیزم کہتے ہیں ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز کی عبادت کرنا۔ تو جو نظریہ ایک خدا کی عبادت کے قائل ہو، اور دوسری طرف ایک نظریہ جو ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز میں بلیو کرتا ہو، تو دونوں میں سملیرٹیز کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ لیکن دھورو راٹھی نے بہرحال اس کی بھی کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان سملیرٹیز کو ڈھونڈا جائے اور امن کا پیغام دیا جائے۔ تو میں اس تعلق سے کہ ان کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ امن کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ چیز ضروری ہے مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا جانا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہا جاتا ہے، ایک قول ہے مشہور کہ the devil is in the details۔ تو جب آپ تفصیلات میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور دھورو راٹھی کو ٹیگ بھی کیا تھا، اور میں نے اپنی اس موقف کا اظہار کر دیا تھا کہ اگرچہ آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک اچھی کوشش کی ہے، اور خصوصاً جو ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم اور سارہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سے، اور پھر وہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی میں رام، سیتا اور لکشمن، اور اسی طریقے سے راون، یہ سارے کے سارے قصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو آغاز انہوں نے کیا زبردست، فل ان دا بلینکس، وہ بہت شاندار تھا، نو ڈاؤٹ، اینڈ اٹ واز کوائٹ امپریسو۔ لیکن مس ریپرزنٹیشن کسی بھی ریلیجن کی obviously بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ دھورو راٹھی چونکہ خود ایتھیسٹ ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ وہ اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، کرسچینٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی، جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے، اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر، تو غلطیاں ہونا، مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے۔ اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں۔ اور اگر دھورو راٹھی کوئی عام آدمی ہوتے، عام یوٹیوبر ہوتے، تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا۔ لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک 2 دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو ریچ زیادہ ہے۔ جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو کا جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے۔
مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے. زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو, میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے, میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں تو نو پرابلم, آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں, اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اچھا جی, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 35 سیکنڈ پر, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے, تو ہم اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں. تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے, تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں. آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو 2 منٹ 35 سیکنڈ پر دھرو راٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام, عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن, اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں, اسلام, عیسائیت اور یہودیت, اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں, توحید پرست اور توحید پسند ہیں, اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں, لہٰذا یہ سب کے سبھی برحق ہیں. بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے, اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دورہ راٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheists. تو وہ مشرک نہیں تھے, یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, لیکن وہ inclining towards truth, جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے, اور مسلم تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان, آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے, اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے. تو اس کا جواب خود دھورو راٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن, اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے. تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟ کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے, کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا. اگر سبمیشن, سبمٹنگ ٹو دی ول آف گاڈ کے معنی مسلم کے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے, تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے. لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے, اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں. ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں. آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے بعد 3 منٹ 10 سیکنڈ پر دھرو راٹھی حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کرتے ہیں. مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر دھرو راٹھی نہ صرف یہ کہ غلط ہیں, بلکہ میں اگرچہ ان کی نیت پر شک نہیں کرتا ہوں چونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے, اس ورلڈ ویو سے نہیں آتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے. اور وہ قابل مذمت اس لیے ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر جہاں حضرت آدم اور حوا کا قصہ شروع کیا, آلموسٹ پورنوگرافک تصویریں اپنی ویڈیو پر لگائی ہیں حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے. ایسی تصویریں کہ جس میں حضرت آدم اور حوا کو برہنہ دکھایا گیا ہے. دیکھیے, برہنہ بتانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب درخت سے انہوں نے کھایا تو ان کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ریویل ہو گئے, وہ اس کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے. لیکن ایک ہے کسی چیز کا بتانا اور ایک ہے پھر اس چیز کو دکھانا. دکھانے اور بتانے میں بڑا فرق ہے.
تو یہ جو تصویریں ایک کے بعد ایک حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی دکھائی گئیں، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بھی بلاسفیمی ہے، چونکہ ہم صرف بلاسفیمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لمٹ اور خاص نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں اگر توہین ہو تو یہ بلاسفیمی ہے۔ تو یہ ان کی ویڈیو کا وہ حصہ ہے کہ جس پر ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو ایڈٹ کر کے نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، جس انداز سے انہوں نے حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کی ہے کہ جی وہ ایک باغ میں تھے، وہاں دو پیڑ تھے، ایک ٹری کا نام تھا ٹری آف لائف، دوسری کا نام تھا ٹری آف نالج۔ بھگوان نے سوچا حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہ یہ آدمی اکیلا ہے، بہت تنہا محسوس کرے گا، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لہٰذا جانور بنا دیے۔ پھر سوچا کہ بھئی یہ تو جانور پرفیکٹ سوٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ایک جب وہ سو گئے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ اس پوری کہانی سے یہ ایسا لگتا ہے کہ دورو راٹھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہیپ ہیزرڈلی کوئی چیز ہو رہی تھی کہ پہلے آدم کو کریٹ کر دیا، اس کے بعد سوچا کہ یار یہ تو بہت اکیلا ہے، لہٰذا چلو اس کے ساتھ جانور پیدا کرتے ہیں، اب جانور تو سوٹیبل نہیں ہے، چلو ان کے ساتھ ہوا کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی پلاننگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی تقدیر کے اس پوری کائنات کو شروع کر دیا، چلا دیا۔ اور یہی ایک بنیادی غلطی ہے، یہودی اور عیسائی اس کو مانیں تو مانیں، لیکن اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا۔ اس تعلق سے اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قضاء اور قدر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت نظام اور پہلے سے پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے، کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اس کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر اس باغ سے نکلے تو یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ اور اس کے علم کے مطابق تھا، اور اسی طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کو کی تخلیق ہوئی تو یہ بھی اللہ عز و جل کی پلاننگ کے مطابق تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پلاننگ کے مطابق تھیں، ہیپ ہیزرڈلی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن کریم جو حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور دو آیتوں کے ذریعے، آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر سمپل یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ یہ جو آیت ہے اور آگے تک چل رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ او آدم، dwell you and your wife in paradise and eat from wherever you will, but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers۔ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ٹری آف لائف یا ٹری آف ایول اینڈ ورچو یا ٹری آف نالج وہ کون سی ٹری تھی، اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی۔ یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، درخت کے قریب کیوں نہ جانا؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں اعتراض آ رہا ہے تو آپ پھر یہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ شک بھی ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے۔ اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں نفع ہوتا ہے لیکن خدا نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کہ بظاہر اس میں تھوڑا بہت نفع ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہے، اس لیے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ اگرچہ قرآن نے ان میں نفع کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ لیکن شیطان آیا، but Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts۔ یہ وہ ہے حصہ ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ کھل جائیں۔ He said, your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortals۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے خدا نے اس درخت سے تم کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے بن جاؤ اور تاکہ تم immortal یعنی تمہیں سمجھ لے تمہیں ایسی زندگی مل جائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ And he swore، اس نے قسم کھائی خدا کی کہ indeed I am to you from among the sincere advisors، میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم نے یا حضرت حوا نے اگر اس درخت کے قریب یہ دونوں گئے تو اس لیے نہیں گئے کہ ان کے ذہن میں خدا کے خلاف بغاوت کا کوئی خیال آیا، بلکہ جب شیطان نے خدا کے نام پر قسم اٹھائی تو یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہ بات بالکل صحیح ہوگی، چونکہ خدا کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے،
اور خدا کا احترام اتنا ہے کہ خدا کے نام کی کوئی قسم اٹھائے گا تو یقیناً سچ ہی بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے وہ اس ٹریپ میں آ گئے. ان کی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ایک ایرر ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کے خلاف بغاوت نہیں تھی. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ اسلام کا نیریٹو ہے. عیسائیوں کے یہاں یہ ہے کہ آدم نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس گناہ کا جو بھگتان ہے وہ پوری نسل آدم بھگت رہی ہے. تو اب اس کے بعد دھورو راٹھی یہ کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو انہوں نے حضرت آدم کو اور حوا کو شراپ دیا اور کہا کہ دیکھو حوا کو کہ تم بچے پیدا کرو گی اور بچے پیدا کرنے میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی، اور آدم کو شراب یہ دیا گیا کہ پوری زندگی آدم اور آدم کی اولاد محنت کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اسٹوری انہوں نے یقیناً ببلیکل نریشن سے اٹھائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سو ہی میڈ them fall through deception، یعنی جو شیطان تھا اس نے ان کو دھوکہ دیا. And when they tasted of the tree their private parts became apparent to them and they began to fasten together over themselves from the leaves of paradise. وہ اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. And their Lord called to them, did I not forbid you from the tree and tell you that Satan is to you a clear enemy؟ میں نے تم کو پہلے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن شراب کی کیا جو بات دھورو راٹھی نے کی ہے، اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اسلام سمپل اور واضح انداز سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تم اس جنت سے نکلو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں تم دونوں کے درمیان دشمنیاں ہوں گی تمہاری اولاد میں، اور تم اس زمین میں ایک وقت تک ٹھہرو گے، تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تمہاری آسائش کا سامان ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تم اس میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی زمین سے پھر تم نکالے جاؤ گے. اگر آپ اس کو شراب کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت حوا کی بیٹیوں کو جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے یہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مرد اگر محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے تو حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے کرتا ہے. ایسا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی غلطی یعنی کوئی بغاوت نہیں تھی، اس کو قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ and we had already taken a promise from Adam before but he forgot and we found not in him determination. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم بھول گئے تھے، ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کریں، اور بھول چوک تو انسان کی معاف ہے ہی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن چونکہ حضرت آدم بڑے برگزیدہ بندے تھے، وہ خدا کے نبی تھے، اور بڑوں کی اگر بھول چوک ہو تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے، اور توبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور وہ توبہ قبول ہوئی. تو حضرت آدم نے اللہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی تھی. اب آگے دھورو راٹھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع کرتے ہیں 6 منٹ 4 سیکنڈ پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی آبادی بڑھ گئی تو خدا کو ریگریٹ ہوا کہ یار یہ میں نے کن لوگوں کو بنا دیا جو تو آپس میں بہت لڑ رہے ہیں، دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں. یہ جو کچھ چیزیں جو فلرز ہوتے ہیں اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، وہ بس بیٹھا بور ہو رہا تھا، اس نے سوچا کہ چلو کچھ بنا دیتے ہیں، اچھے ہی لوگ ہوں گے لیکن وہ اچھے نہیں نکلے بلکہ خراب نکلے. یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے اگر آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب حضرت اس نے دیکھا کہ بھائی چلو دنیا کو تباہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو بہت اچھا تھا، تو خدا نے اس ایک بندے کو اپنا پلان بتایا. تو یہ جو اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا بنایا نہیں تھا بلکہ وہ اچھا بن گئے تھے، ورنہ خدا تو ان کو بھی تباہ کرنے والا تھا. وہ تو دیکھا کہ اچانک چلو ایک نیک بندہ ہے، اس کو اپنا پلان بتا دیتے ہیں، اور پھر پورا پلان بتایا اور پھر طوفان نوح آیا. یہ دراصل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت مذہب کی طرف کرنا، خصوصاً اسلام کی طرف کرنا غلط ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا، خدا کی پلاننگ کا حصہ تھا. اس دنیا کے اندر طوفان آیا، یقیناً وہ حضرت نوح کی قوم یا اس دنیا میں جو آباد تھے ان کے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن خدا کے علم کے مطابق تھا. اس کے بعد جو آگے بلنڈر ہے، اور اس کا جواب دراصل عیسائیوں کو دینا چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں. وہ بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے دھورو راٹھی نے ایک یہ اسکرین شیئر کی ہے جینیسس چیپٹر 8 ورس 21 کی، اور اس اسکرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب طوفان آ گیا تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی، ایک آفرنگ کرتے ہیں خدا کے سامنے، اور خدا سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، دنیا کو تباہ نہیں کرے گا. اور انہوں نے جینیسس کی یہ ورس 21 پیش کیا ہے
جبکہ اس ورس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے وعدہ لے رہے ہیں. یہ پورا ورس آپ کے سامنے ہے 18 سے 21 تک. میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. جینیسس کا یہ وہی ورس ہے جس کا ایک حصہ دھرو راٹھی نے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے. So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. تو نوح باہر آئے جب طوفان تھم گیا اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی بیویوں کے ساتھ. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on land came out of the ark, one kind after another. تو جتنے بھی جانور ہیں زمین پر چلنے والے ایک کے بعد ایک وہ سارے نکل کر باہر آئے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ ورس 20 میں آتا ہے کہ then Noah built an altar to the Lord and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی, قربانی پیش کی, جو حلال جانور تھے ان کی قربانی پیش کی. The Lord smelled the pleasing aroma. خدا نے وہ جو خوشبو ہے اس کو سونگھا. And said in his heart, اور اپنے دل میں یہ بات کہی. اب اس میں کہیں نہیں ہے کہ خدا سے وعدہ لیا کہ دیکھو ہم قربانی کر رہے ہیں, وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے. ایسی کوئی بات یہاں نہیں ہے. خدا نے اپنے دل میں یہ سوچا. کیا سوچا؟ Never again will I curse the ground because of human. میں کبھی بھی زمین کو انسان کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کروں گا. Even though every inclination of the human heart is evil from childhood. گو کہ انسان کے دل میں جو خیال ہے وہ ایول کی طرف زیادہ چلتا ہے. And never again will I destroy all living creatures as I have done. میں کبھی بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو تباہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے کیا. تو ایسا کوئی وعدہ خدا سے نہیں لیا گیا تھا. ہاں, قربانی کے بعد خدا نے اپنے سے اپنے دل میں یہ بات سوچی. تو یہ مس ریپرزنٹیشن نہ صرف یہ کہ اسلام کی ہوئی بلکہ عیسائیت کی بھی ہوئی. تو اب عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ ذمہ داری ہے, اگر عیسائیوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو کلیئر کریں. آگے جو بلنڈر کے بعد ایک اور بلنڈر ہوا ہے وہ یہ ہے, بلکہ میں اس سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 9 منٹ کے اوپر دھرو راٹھی یہ بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا, اسی طرح ایک گریٹ فلڈنگ کا قصہ دوسری تہذیبوں میں بھی ملتا ہے. میسوپوٹیمیا میں ملتا ہے, ہندوازم میں ملتا ہے, گریک میتھولوجی میں ملتا ہے, اسلام میں تو ہے ہی, یہودیت میں ملتا ہے, عیسائیت میں ملتا ہے. تو جتنی بھی تہذیبیں سب جگہ قصہ ملتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر اس قصے کے ہونے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ساری دنیا اگر اس قصے کے اوپر متفق ہے, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیریکٹرز بدل گئے ہیں. مثلاً یعنی ہندو میتھولوجی میں نام کچھ اور ہیں, گریک میتھولوجی میں نام کچھ اور ہیں, میسوپوٹیمیا میں نام کچھ اور ہیں, اسلام میں اور عیسائیت اور یہودیت میں تو نام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. نوح اور نوح وہی چیز ہے. ہندو میں منو ہے, منو اور نوح کے اندر بڑی سملیرٹیز ہیں نام کے اندر, یعنی نام کے پروناؤنسیشن میں. دا پوائنٹ از کہ اگر یہ بات ہے کہ ساری دنیا کی تہذیبیں قصے کو بیان کر رہی ہیں تو اس قصے کے نہ ہونے میں شک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ڈیٹیلز میں شک کر سکتے ہیں, لیکن وہ قصہ ہوا ہے اگر ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے اور اس کے باقاعدہ یعنی پرانے جو ڈاکیومنٹس ہیں, ایسا نہیں کہ آج کے دور میں وہ چلی ہیں بلکہ پرانے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں لکھا ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے جو سب سے بڑا بلنڈر اس ویڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں مورتی پوجا کی برائی اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی انہوں نے ذکر کی کہ اس کہانی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مورتیاں توڑ دی تھیں. تو اسی لیے اسلام اور یہودیت میں مورتی پوجا نہیں کی جاتی. ایگزیکٹ ورڈ ہے جو 11 منٹ 45 سیکنڈ پر انہوں نے کہے ہیں. اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلم کنزرویٹو یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں لہٰذا وہ کافر ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مورتی پوجا اگر اسلام میں, اور اسلام حضرت آدم سے ہے, چونکہ حضرت آدم بھی خدا کے ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے خدا کی مرضی کے سامنے سبمیشن کیا ہے, تو اسلام میں مورتی پوجا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مورتی توڑی تھی, چنانچہ چلو بھائی ان کو مورتی اچھی نہیں لگ رہی ہے لہٰذا مورتی پوجا بین کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ مورتی پوجا آبجیکٹیولی ان اٹ سیلف بری ہے. اس لیے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مورتی اسی لیے توڑی چونکہ وہ مسلمان تھے, اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ واحلت لكم الانعام الا ما یتلی علیکم. اور آگے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اس آیت کا ترجمہ, آگے پوری آیت کا ترجمہ کرنے کے بجائے آخر کے جو الفاظ ہیں, سو اوائڈ the uncleanliness of idols and avoid false statement. تو آئیڈلس کو انکلین بتایا جا رہا ہے, نجس بتایا جا رہا ہے, ناپاک بتایا جا رہا ہے. وہ پھر آئیڈلس کسی بھی زمانے میں ہو, تو جو چیز ناپاک ہے اس کے قریب جانا اسلام میں حرام ہے.
اس کی عبادت کرنا اسلام میں حرام ہے. اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا اس لیے مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے. حضرت آدم بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے. چونکہ اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب دھرو راٹھی پر مسلمانوں نے اعتراض کیا ان کے کامنٹس میں جا کر, تو انہوں نے ایک کامنٹ اپنی ویڈیو کے نیچے کیا. یہ پنڈ کامنٹ ہے جو آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنے اس اوپر کیے جانے والے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اور ویڈیو میں بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ہے. ویڈیو میں 12 منٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا نہیں کرتے بلکہ مورتی کے تھرو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو فوٹو دیکھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو ہی کو یاد کرنے لگ جاؤ. فوٹو دیکھ کر آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو تو یہ فوٹو جو ہے وہ ایک مادھیم ہے. پچھلے چند دنوں پہلے انہوں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو ہندو آچاریہ تھے, پرشانت ان کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے, مورتی صرف ایک ذریعہ ہے. یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسپشن ہے, اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہا نا آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں, ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین ہے, کیونکہ باپ کی جو تصویر ہے جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی. آپ نے باپ کو دیکھا, آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا. باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے. لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں. جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں مثلا وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے چونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے. مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے, راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے. آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے. تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی, جس کا کوئی شیپ نہیں, کوئی فارم نہیں, اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے. بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے. کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے. ہاں, بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ, کیونکہ بزدل انسان ہوتا ہے, بہادر انسان ہوتا ہے. لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے. آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں اور ایسی تصویر بنا دیں کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے, ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے. تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں, جو اس کی صفات اور اس کی خصوصیات, ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی, خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے, جس کا کوئی شیپ نہیں ہے, جس کا فارم نہیں ہے, اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا, اب دھورو راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیے ان کے کامنٹ میں, some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے, اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. Well, حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75, God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created him, I created Adam with my two hands. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت, یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں, لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر C+ لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں, یا مثلا پائتھن لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں,
جس کو صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, ایک عام آدمی نہیں سمجھتا, تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو, پھر لینگویج کوئی بھی ہو, ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں, تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی فإن الرئیس من المخلوقین لا یباشر شیئا بیدہ الا علی سبیل الاعظام والتکرم, کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے, جو سب سے بڑی مخلوق ہے, مخلوق کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی, عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی, اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں, مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں الید ھا ھنا بمعنی التأکد والصلہ, کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا, لما خلقت انا, میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا, کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما هما صفتان من صفات ذاته تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے, وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے, بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی, ایک کوالٹی ہے, اور وہ کوالٹی کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ, ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے, یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن, مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ, ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی, اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے, یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت, آخری لائن, تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يداني, کہ میں نے عفرا, اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے عفرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسيات يداني, یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا, تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا, یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں, وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی, وہ میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں, علماء اس بات پر متفق ہیں, جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا, چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا, جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں, اس کی کوئی تصویر نہیں, اس جیسا کچھ نہیں, اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے, اس کا جسم بھی ہے, اس کی صورت بھی ہے, اس کی مورت بھی ہے, یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. اب آخر میں وہ یہ کہتے ہیں سورہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہندوؤں کو کافر نہیں کہنا چاہیے, اور کنزرویٹو مسلمان ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں, لبرل مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کو کافر نہیں کہتے. اور پھر انہوں نے وحید الدین خان صاحب کی بھی آخر میں تعریف کی, اور میں وحید الدین خان صاحب کی ہی تفسیر سے ایک پیسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں, کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ دراصل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ہے, جو وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن میں موجود ہے. اس آیت کا حوالہ دھورو راٹھی نے دیا ہے, اور کہا ہے کہ اسلام کے آغاز میں یہود, نصارہ اور صابئین کو مؤمنین مانا گیا ہے, مسلمان مانا گیا ہے. لہٰذا یہود بھی, نصارہ بھی اور صابی بھی اگر مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہندو بھی مومن اور مسلم ہو سکتا ہے. اس کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, جب آپ وحید الدین خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, ان کو لے ایک
آپ نے کنزرویٹو مسلمس کو تھوڑا سا کہا کہ یار یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن وحید الدین خان صاحب بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب وہ لبرل مسلم ہے آپ کے نزدیک. تو آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے کہ تھوڑا پراپر ہوم ورک کیا کریں، خصوصاً جب اسلام کے اوپر بولیں، چونکہ اسلام کے تعلق سے جو ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. دیکھیے آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 62. ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی. یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ نصارہ، صابی اور یہودیوں کو کلین چٹ دے دی گئی، نو پرابلم تم بھی مسلمان ہو. نہیں، شرط یہ لگائی گئی کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب آگے دیکھیں وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہوا. آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے. ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے. وہ اہل کتاب تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں اب اس کا وجود نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی سارے گروہ برابر ہیں خدا کے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے یا انڈیا میں پیدا ہو گئے یا آپ محض اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہنے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی لائے ہوئے دین سے آپ کا کوئی تعلق اور نسبت نہ ہو، اس لیے اس کے باوجود آپ افضل ہیں. ایسا نہیں ہے. گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں. سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے، یعنی ایک ہی پرنسپل ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی نیک کام. کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صابی کہے، ان میں سے کوئی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا. درجے کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا. تو ایک یہودی اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے اور اسلام قبول کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو انہوں نے سنت پیش کی ہے اس پر عمل کرے، تو خدا کے نزدیک وہ اس کا درجہ ایک نہیں بلکہ ڈبل ہے. یہی صورتحال عیسائی کی، یہی ایک یہودی کی اور مشرکی اور صابی کی دنیا میں کوئی بھی ہے، خدا کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق چلے گا تو خدا کے قابل قبول ہوگا. محض اس لیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں یہودی ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں، میں نصرانی ہوں میں اس لیے اسپیشل ہوں، یا میں مسلمان ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان کا اعتبار ہے اور نیک عمل کا اعتبار ہے. یہ وحید الدین صاحب کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کافر نہیں ہے. ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو بھی مسلمان ہو سکتا ہے اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے. اب آپ دیکھیں ان کا جو ایک اور بلنڈر ہے دھرو راٹھی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو پوجا کرتے ہیں، یعنی ہندو جو پوجا کرتا ہے مورتی کی، وہ خدا تک پہنچنے کے لیے مورتی کی پوجا کرتا ہے، مورتی کی بذات خود پوجا نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے اور مشرکین جو مکہ کے تھے ان میں اختلاف کس بات پر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے، خدا تک پہنچنے کے لیے پوجا نہیں کرتے تھے. ایک بت تھا، اس کا نام ہبل تھا، اور انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے اس کی. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ بھی کس لیے مورتی کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. کیا ہے آیت میں؟ unquestionably، یعنی اتنی واضح چیزیں کہ اس پہ کوشچن بھی نہیں ہونا چاہیے. For Allah is the pure religion and those who take protectors besides him say، جو خدا کے علاوہ اولیاء پروٹیکٹرز بناتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں we only worship them that they may bring us nearer to Allah in position. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں. عبادت خدائی کی کرنی ہے، ان کی تو عبادت پوجا ووجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ خدا تک پہنچ سکیں. یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے. اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی اسی آیت میں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، خدا جھوٹے کو اور کافر کو، کفار کہ جو خدا کا انکار کرے ہدایت واضح ہونے کے باوجود محض اپنے ایروگنس کی بنیاد پر، اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سورہ کافرون نازل ہو گئی بھائی، پوری سورت نازل ہے، قل یا ایھا الکافرون، مشرکین کو کہا جا رہا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں بت پرستوں کو کافر نہیں کہا جاتا، قرآن تو اس کی تردید کر رہا ہے، کافر کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کی وضاحت بہت ضروری